على رسولنا أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال للصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير وانطلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اے جو حضرات دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے مجلس میں آ جاؤ. مجلس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے. 1-1.5 گھنٹہ اجتماع کا یہ آخری بچا ہے. اپنے آپ کو ایسے بٹھاؤ کہ اللہ کی رحمت ہمیں بھی مل جائے. اللہ کے معصوم فرشتے ان مجلسوں کو گھیرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایسے بٹھاؤ کہ ہم بھی فرشتوں کے گھیرے میں آ جائیں. اتنی بڑی قربانی دے کر آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں. اپنی ساری چیزیں آپ نے چھوڑی ہے, بس تھوڑی سی جی کی چاہت کو چھوڑ دیں. آپ کو آپ کی جگہ سے آپ کی جی کی چاہت کھڑے نہیں ہونے دے رہی. آپ کے من میں یہ بات ہے کہ بس میں یہیں بیٹھا رہا ہوں. جب جی کی چاہت آدمی چھوڑتا ہے تو رب کی چاہت والی زندگی نصیب ہو جاتی ہے. آپ بھی کھڑے ہو کر آ جاؤ بھائی, آپ تو سامنے ہی بیٹھے ہو, کھڑے ہو جاؤ, یہاں قریب آ جاؤ. اللہ کے لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں, کھڑے ہو کر آگے آ جاؤ. آنا تھا تو ان کو جو جماعتوں میں جا رہے ہیں, اب وہ نہیں آئے ہیں تو آپ آ جاؤ. ماشاء اللہ, اللہ بہت جزائے خیر. دیکھو اکثر مجمع آگے بڑھنے لگا. مسلمان ماننے والا ہوتا ہے. انہی چیزوں کو سیکھنے کے لیے یہ ہمارے اجتماع ہیں. ہماری زندگی اکثر جی چاہی پر پڑ چکی ہے, اور جی چاہی پر چلنا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جو جی چاہی پر چلتا ہے تو اس کا نفس اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, ہمیشہ جی چاہی آدمی کو جہنم کا راستہ دکھاتی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی, اے اللہ پاک تو مجھے ایک پل کے برابر, جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کیوں کہ اگر کوئی آدمی ایک پل جھپکنے کے برابر بھی نفس کے حوالے ہو گیا وہ گیا. اس لیے اپنے آپ کو جی چاہی سے نکالنا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت یہ شیطان تو سب کو بہکاتا ہے, یہ شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ شیطان سب کو بہکاتا ہے, اس کو کس نے بہکایا؟ تو فرمایا اس کو اس کے جی نے بہکا دیا, اس کے من نے بہکا دیا. وہ جی اور من ہم سب کے ساتھ ہے جو ابھی ہمیں اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں دے رہا. آپ یہ سوچیں کہ بلانے والا کون ہے یہ نہ دیکھیں, یہ سوچیں کہ کس کے لیے بلایا جا رہا ہے. ہم آپ کو اللہ کے لیے بلا رہے ہیں. میرا من مجھ پر کتنا غالب ہو گیا کہ مجھے اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہے تو بھی میرا من مجھے اٹھنے نہیں دے رہا. آ جاؤ, اٹھ جاؤ. اسلام ماننے کا نام ہے, مسلمان ماننے والے کو کہتے ہیں. ہماری زندگیوں میں جی چاہیاں داخل ہو چکی ہے. محنت کر کے اسی جی چاہی کو نکالنا ہے. اور اس سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم جی چاہیوں پر زندگی جی رہے ہیں, اور جی یہ سمجھا رہا ہے کہ تو جی چاہی پر نہیں ہے, رب چاہی پر ہے. مسلمان پابند بننے کو کہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھو اسلام کے فرائض اس کا تعلق جسم سے ہے, ایمان کے فرائض کا تعلق دل سے ہے. اسلام کے 5 فریض ہیں, ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. اور ایمان کے 7 فرض ہیں جو ہم نے بچپن میں پڑھے تھے. آمنت باللہ
وہ ساتوں سات چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں. ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھا تھا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ ساتوں سات چیزیں اندر سے تعلق رکھتی ہے. تو اسلام کے جو فرائض ہیں وہ باڈی سے تعلق رکھتے ہیں کہ عمل سے ہم اللہ کو اپنی غلامی دکھائیں. تو ہمارا اپنی جگہوں سے کھڑا ہو جانا وہ اسلام کی علامت ہے کہ ہم ماننے والے لوگ ہیں. آ جاؤ، اپنی جگہ سے اٹھ کر آ جاؤ. تھوڑا سا اپنے وقت تھوڑی سی ہمت کر لو، اپنے وقت کو قیمتی بنا لو. اللہ کی رحمت مجلس پر اترتی ہے. اپنے آپ کو مجلس میں لے آؤ، اپنے آپ کو فرشتوں کے گھیرے میں لے آؤ. یہ دین کی ساری محنت جتنی بھی دنیا میں ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہماری سوچ بدل جائے، ہماری فکر بدل جائے، ہمارے جذبات بدل جائیں، ہم جی چاہی سے رب چاہی کی طرف آ جائیں. اسی کی باتیں سنائی جاتی ہے اور اللہ کے راستے میں نکال کر انہی چیزوں کی مشق کروائی جاتی ہے. ہمارے جو نکالنا ہے یہ نکلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبیوں کی جو محنت ہے، نبیوں کی محنت سے لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالا جاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ نبی اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالتا ہے، جی چاہی سے رب چاہی کی طرف نکالتا ہے. خروج من الشہوات، حیات الصحابہ میں ایک باب باندھا ہے حضرت نے کہ جی چاہیوں سے نکلنا. جب آدمی رب چاہی پر آ جاتا ہے تو پھر وہ ہر بات کو پوچھ کر کرتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے. اور جب جی چاہی پر ہوتا ہے تو جو چاہے وہ کرتا ہے اور جیسے چاہے ایسا کرتا ہے. پھر جو آدمی نے اپنے یہ ڈگر نہ بدلی ہو تو ڈر یہ لگتا ہے کہ پھر وہ دنیا سے بھی اسی طرح چلا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرماتے تھے کہ تم ایسا ہی مرو گے جیسا تم جیو گے. کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. کئی لوگوں تم ایسی ہی موت مرو گے، ایسی ہی موت مرو گے جیسے جیو گے، اور ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے جیسے مرو گے. اس لیے مختصر زندگی کو رب چاہی والی بنانی ہے. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا تعجب اس آدمی پر نہیں ہے جو 60 سال تک بے ایمان تھا اور بے ایمان مر گیا. تعجب اس پر ہے جو ایمان والا تھا اور بے ایمان مر گیا. کہ جب زندگی غفلت میں گزرتی ہے تو پھر موت بھی ایسی آتی ہے. اس لیے ہمیں اس کی مشق کرنی ہے، بار بار وقت لگانا ہے، بار بار وقت لگا کر یہ زندگی جینے کا عادی بننا ہے. ایک طرف اللہ کے راستے میں نکل کر یہ زندگی روز سناتے ہیں کہ اس کو سنو، کیونکہ ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم جی رہے ہیں اور ایک وہ زندگی ہے جس کو ہمیں جینا ہے. تو ہمیں کون سی زندگی جینا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، پھر اس کے اوپر جانے کی محنت کرنی پڑے گی. کہ جو زندگی ہمیں جینی ہے وہ حضرات صحابہ کے مشابہ زندگی. اللہ پاک حضرات صحابہ کی زندگی سے راضی ہو گئے اور یہ فرمایا جن کی زندگیاں ان کی زندگیوں سے میل کھائے گی ان سے راضی ہو جائیں گے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہ جن کی زندگیاں حضرات صحابہ کی زندگی سے میل کھائے گی اللہ ان سے راضی ہوگا. تو ایک میری زندگی وہ ہے جو میں جی رہا ہوں اور ایک میری زندگی وہ ہے جو مجھے جینا ہے. ہماری سوچ ان کے مشابہ ہو جائے، ہمارے جذبات ان کے مشابہ ہو جائے، ہماری رہنی کرنی ان کے مشابہ ہو جائے، ہماری اٹھک بیٹھک ان کے مشابہ ہو جائے. ہم صحابہ نہیں بن سکتے مگر ان کے جیسی زندگی ہم سے ہمارے اللہ نے مانگی ہے. اس لیے روزانہ جو تعلیم کے حلقوں میں ہم کو کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے فضائل عمل فضائل صدقات، آپ اگر اس میں غور کریں گے وہ کیا کتابیں ہیں کہ اس میں زندگی کے جو ہمارے 5 شعبے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 5 شعبوں میں اللہ ہم کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں
اس میں حضرات صحابہ نے کیسے زندگی گزاری وہ چیزیں لکھی ہے، اور ہم کو بھی انہی باتوں کو سننے کو کہتے ہیں تاکہ ان پانچوں شعبوں میں ہمارا جینا ان کی طرح ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلے ایمانیات کے باب ہے، حکایت صحابہ، اللہ کے ساتھ کا ان کا تعلق، نبی کے ساتھ کا ان کا تعلق، اللہ کے دین کے ساتھ ان کا تعلق، جان و مال کی قربانیاں دینا، ان کی ترجیحات، 12 ابواب ہے۔ پھر اس کے بعد ارکان اسلام 5 اس میں لکھے ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ وہ ایمان والے میں کیسا ہونا چاہیے وہ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد معاملات لکھے ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام کا نوالا پیٹ میں چلا جائے گا تو کیا ہوگا، کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی تو کیا ہوگا، معاملات لکھے ہیں۔ پھر معاشرت لکھی ہے، معاشرت، امی کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے کیا حقوق ہیں، کہ اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اخلاقیات کو لکھا ہے، اخلاقیات، بھائی تصویر منائیں، بھائی لال کرتے والے تصویر منائیں، یہ بہت بڑا منکر ہے، یہ آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہا ہوں، تصویر نہیں لینی چاہیے۔ ہمارے یہاں ہم اجتماع میں آتے ہیں اور یہاں سے ہم حرام کام کر کے جاتے ہیں۔ تصویریں، کل نکاح کی مجلس میں بھی بہت ہم لوگوں نے تصویریں لی ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جو تصویریں لیتا ہے۔ جہنم میں سے گردن نکلے گی، بڑی موٹی ہوگی، اونٹ کی گردن کی طرح، اور تصویر کھینچنے والوں کو اٹھا اٹھا کر جہنم میں ڈالے گی۔ تو ہم تھوڑا سا شوق پورا کرنے کے لیے اپنے اوپر ایسی چیزیں نہ سوال۔ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے تصویر بنانے والوں کو اٹھایا جائے گا۔ اس لیے تھوڑے سے شوق کے خاطر اپنے لیے جہنم نہ خریدیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں، اور یہ ساری دین کی محنت اسی غرض سے ہے کہ یہ ایمان والے اپنی اصل زندگی جینے کی فکر پر آ جائیں، کہ اپنی زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ ہم کو جس طرح دیکھنا چاہتا ہے ایسے ہم جینے والے بنیں، کیونکہ وہ زندگی ہے جس پر اللہ کی نصرت کے اور اللہ کی مدد کے وعدے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن کی زندگیاں ایمان والوں کے اچھے اعمال کے ساتھ ہوگی، ہم انہیں خوشگوار زندگی دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو اچھی زندگی دیں گے، اور جن کی زندگیاں ایسی نہیں ہوگی، غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو اللہ نے ڈرایا ہے کہ ایسوں کی زندگیوں کو ہم اجیرن کر دیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ زندگی کو اجیرن کرتا ہے تو آدمی گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاتا ہے، کہ گھر موجود ہے مگر وہ بے گھر ہو گیا، بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا ہو جاتا ہے، بچوں کے ہوتے ہوئے بغیر بچوں کا ہو جاتا ہے، اور رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے بغیر رشتہ داروں کا ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بغیر سب کچھ کا ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ شکلیں موجود ہے مگر ان شکلوں کی نفع ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو وہ شکلیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کی ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا ہماری ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں اس پر راج بھی ہمارا ہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اے لوگوں کان کھول کر سنو، یہ دنیا ہماری ہے اور اس دنیا پر راج بھی ہمارا ہی ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے جس حال میں بھی ہوگا عزت دے دیں گے، برتری دے دیں گے، اور اللہ جس کو چاہے گا جس شکل میں بھی ہوگا مٹی میں ملا دے گا۔ اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عزت دے دیں گے، اور اللہ جسے چاہے مٹی میں ملا دیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کا یقین کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 2 دن سے انہی باتوں کے مذاکرے ہو رہے ہیں، انہی باتوں کو ہم سن رہے ہیں، اور آج الحمدللہ ہماری اجتماع کی آخری مجلس ہے، اور ایک بہت بڑا مجمع اس مبارک زندگی کو سیکھنے کے لیے یہاں سے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ یہ مبارک مجمع بہت ہی قابل مبارکباد ہے کہ جنہیں ان چیزوں کی سمجھ آ گئی، اور یہ مبارک زندگی سیکھنے کے لیے
اور جن زندگیوں پر اب تک پڑے ہوئے ہیں اس زندگیوں کو بدلنے کے لیے اللہ کے راستوں میں یہیں سے جا رہے ہیں. بہت ہی خوش قسمت اور سعادت مند لوگ ہیں. اللہ ان حضرات کے نکلنے کو بے انتہا قبول فرماوے اور اللہ پاک ان کے نکلنے کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرماوے. بہت ہی قابل مبارکباد ہے. یہ زندگی تو ہم سب کو سیکھنے تھی اور یہ اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ جو جس حال میں ہو جلدی سے جلدی اپنا وقت فارغ کر کے ان زندگیوں کو سیکھیں تاکہ باقی کا جیون، باقی کی زندگی اس ایسی گزرے جیسی ہم سے ہمارا اللہ چاہتا ہے، تاکہ باقی کی زندگی اللہ کے رحم و کرم میں آ جائے اور جس دن مرنا ہو ہمارا مرنا اچھا ہو جائے. اس لیے جو حضرات جا رہے ہیں اللہ بہت مبارک فرماوے. آپ حضرات کو اللہ کے راستے میں جانے کی چند موٹی موٹی باتوں کے یہاں جانے سے پہلے مذاکرے کیے جاتے ہیں. کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے نکلنے کو ہم کام کا بنا دیں. کیونکہ شیطان بھی ہمارے ساتھ تشکیل میں جائے گا. اس کی ہم نے تشکیل نہیں کی مگر وہ بھی جائے گا. ہمارا نفس بھی ہمارے ساتھ تشکیل میں جائے گا. پہلے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ نکلیں. اللہ کے راستے میں نکل گئے، اب وہ کوشش یہ کرے گا کہ ان کا اللہ کے راستے میں وقت اچھا نہ لگے. کیوں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اگر وقت اچھا نہیں لگا تو یہ بندہ بجائے بننے کے بگڑ جائے گا. اللہ کے راستے میں نکلنا آدمی کو بنا دے یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر جیسے آدمی بنتا ہے ایسے بندہ بگڑ بھی جاتا ہے. میں حضرت مولانا اسرار رحمۃ اللہ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، اس میں پڑھا کہ دو جگہ کا بگڑا ہوا کہیں نہیں بنتا. پھر فرمایا ایک وہ آدمی جو علم سیکھنے گیا اور وہاں بگڑ گیا، اور ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں گیا اور بگڑ گیا، کہ وہ آدمی اب کہیں نہیں بنے گا کہ اللہ کے راستے میں گیا ہوا بگڑ گیا. پھر حضرت نے دو مثالیں دی کہ جو چیز بننے کی جگہ میں بگڑ جائے پھر اس کے سدھرنے کی کوئی جگہ نہیں. پھر حضرت نے مثال دی روٹی کی کہ روٹی توے پر سینکی جاتی ہے، روٹی تنور میں بنتی ہے. جو روٹی تنور میں ہی جل گئی، اب جلی ہوئی روٹی باہر آئی، اب اس جلی ہوئی روٹی کو کیا کوئی سدھار سکتا ہے؟ کہ یہ اس جگہ بگڑ گئی ہے جہاں اس کو بننا تھا، اب اس کے سدھرنے کی کوئی جگہ نہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہی خراب ہو گیا، آنکھوں سے بہنگا رہ گیا، کان سے بہرا رہ گیا، ہاتھ سے لولا ہو گیا، پیر سے لنگڑا ہو گیا اور پیدا ہو گیا، تو مادرزاد اب والا پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں کسی کے پاس لے کر جائے تو کیا کوئی ڈاکٹر اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کہ یہ بچہ وہاں بگڑا ہے جہاں اس کو ٹھیک ہونا تھا. ایسے انسانوں کے صحیح ہونے کے راستے ہی اللہ کے راستوں کی محنت ہے. کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خراب ہو گیا، کب اس کے بننے کی کون سی جگہ ہوگی؟ کب اس کے بننے کی کوئی جگہ نہیں. اس لیے یہ روانگی کی بات ہوتی ہے تاکہ ہر نکلنے والا اپنے نکلنے کو قیمتی بنائے. اس لیے آپ حضرات بھی سب سے پہلے نکلنے سے پہلے اپنی نیت بناؤ، کیونکہ اللہ پاک بندوں کو جو دیتے ہیں وہ ان کی نیتوں پر دیتے ہیں. کہ میں کیوں نکلا ہوں؟ کہ ہر آدمی یہ نیت بنائے کہ میں وہ زندگی سیکھنے نکلا ہوں جس زندگی سے ہم سے ہمارا اللہ راضی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کا راضی ہونا بہت بڑی بات ہے. تو مجھے وہ زندگی نہیں میں سیکھا ہوں، وہ زندگی سیکھنے نکلا ہوں. میرے سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داری والی زندگی سیکھنے نکلا ہوں، کیونکہ اللہ پاک ذمہ داریوں کے پورا کرنے والی زندگی سے راضی ہوتے ہیں. کہ ہر ایمان والے کے ذمے 3 ذمہ داریاں ہیں. ایک اس کے ذمے اللہ کا حق ہے اپنی ذات کو اللہ کے لیے ایسی بنانا جیسی اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے. رب چاہی زندگی سیکھنی ہے، اس کو دین والی زندگی کہتے ہیں. دوسری ذمہ داری کہ اس کا رشتہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. تو اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے 2 رشتے ہیں. ایک ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا تو ان کے والے طور طریقے میرے زندگی میں آ جائے، اور ایک ہم نے ان کو خاتم النبیین مانا ہے تو ان کے امت کی ہمدردی ہماری زندگی میں آ جائے. اللہ نے ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کا بھائی بنایا ہے. اور تیسری ذمہ داری ہر ایمان والے کے ذمہ اس کے دین کی ہے. اللہ نے ہر ایمان والے سے اس کے دین کی نصرت کا تقاضا کیا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بنو. قبر میں جاتے ہی ان تینوں چیزوں کا سوال ہوگا. یہ بتاؤ اللہ کے ساتھ کیسا رشتہ بنا کر آئے ہو، یہ بتاؤ نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسا رشتہ بنا کر آئے ہو، اور یہ بتاؤ اپنے دین کا کیا حق ادا کر کے آئے ہو.
کہ یہ تینوں چیزیں ایک ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داریوں کو سیکھا جائے گا, اس کو پورا کرنے پر پڑھا جائے گا, اللہ راضی ہوں گے. اس لیے دین سیکھنا ہے, دین کی محنت اور دین کی نصرت سیکھنا ہے. اس لیے تمام نکلنے والے, اللہ کے راستے میں نکلنے والے نیت بنائیں کہ ہم کیوں جا رہے ہیں, کہ ہم اس زندگی کو سیکھنے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہماری نیت پر اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا. پھر اس کے بعد جب ان چیزوں کو سیکھنا ہے تو پھر سیکھنے کے راستے سے, سیکھنے کے طریقے سے یہ سیکھا جاتا ہے. اس کے لیے ہمارے حضرات, آپ حضرات کی جماعت بنائیں گے. الحمدللہ حضرات کی جماعت بندی طے ہو گئی ہے, اور آپ کے ذمے, آپ کی جماعتوں کے ساتھ ایک ذمہ دار مشورے سے طے ہو گیا ہے. آج تک ہم اپنے من سے چلتے تھے, اب یہ پورا سفر تابع ہو کر چلنے کی مشق کرنا ہے, کہ تابع ہو کر چلتے چلتے ہمیں اللہ کی بات ماننا آ جائے, رسول کی بات ماننا آ جائے, بڑوں کی بات ماننا آ جائے. اس لیے ساری جی چاہیوں کو یہی چھوڑنا ہے اور مان کر چلنے کی پورے 4 مہینے میں مشق کرنا ہے, تاکہ اللہ رسول کی بات ہمیں ماننا آ جائے. اور جو حضرات ان کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں, وہ بھی ان ساتھیوں کے وقت کو امانت سمجھیں کہ اتنے ساتھیوں نے اتنی مشغولی میں سے اپنے وقتوں کو فارغ کر کے ہمارے حوالے کر دیا ہے, تو ہم ان ساتھیوں کے وقتوں کی قدر کریں کہ اتنا بڑا مجمع وہ ہمارے حوالے ہوا ہے. ان کی جان بھی ہمارے پاس امانت ہے, ان کا مال بھی ہمارے پاس امانت ہے. تو انہیں ہمیں دین سکھانا ہے اور ان کو ہمیں دین کی محنت سکھانی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جو ذمہ دار بنا دیا گیا اور اس نے ارادتاً غفلت برتی, تو ایسے ذمہ داروں کو کل قیامت کے دن پشت کے پیچھے ہاتھ باندھ کر لایا جائے گا اور الٹے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اور اگر ہم ذریعہ بن گئے ان کے اچھے رخ پر ڈالنے کا, تو زندگی جتنی ان کی باقی ہوگی, وہ جتنے اعمال خیر کریں گے وہ ہمارے نامہ اعمال کا حصہ ہو جائے گا. اس لیے ہمارے جو ذمہ دار بنائے گئے ہیں وہ بھی اپنے ساتھیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں, اور جو ساتھی ہیں وہ پورا سفر اپنے ذمہ داروں کے ساتھ جڑ کر مانتے ہوئے چلیں, تاکہ ہمیں ماننا آ جائے, اللہ کی بات ماننا آ جائے, نبی کی بات ماننا آ جائے. اور ہم یہ سفر کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ کہ زندگی غلط رخ پر پڑ چکی ہے, اس کو صحیح رخ پر جلانے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ سفر ہمارا اپنی جان و مال کے ساتھ ہوگا, کہ ہم اپنی جان لے کر جائیں گے, اپنے مال کے ساتھ جائیں گے. اس پورے سفر میں ہم کبھی بھی اللہ کے غیر سے سوال نہیں کریں گے. اللہ اپنے غیر سے سوال کرنے سے ناراض ہوتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے جب بندہ اللہ کے غیر سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر فقیری کے دروازے کو کھول دیتے ہیں. اس لیے ہم اپنی ساری ضرورت کی چیزیں جو اجتماعی ہے وہ بھی, جو انفرادی ہے وہ بھی یہیں سے ساتھ لے کر جائیں گے. اجتماعی میں تام سیٹ ہے, اجتماعی میں کتابیں ہیں, اور انفرادی میں اپنی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں. اب یہ ہماری جماعت بن گئی, جو جماعت بندی ہو گئی, اب مشورے سے اس پر جو ذمہ دار طے ہو گیا, اب ہماری جماعت آگے سفر کرے گی. اگر کوئی آدمی بغیر مشورے کے ہمارے پاس آئے اور جڑنا چاہے ہمارے ساتھ, تو بغیر مشورے کے ہم نہ یہاں کسی کو جوڑیں گے, نہ جہاں جماعت جائے گی وہاں کسی کو بغیر مشورے کے اپنے ساتھ جوڑیں گے. مسلمان دھوکہ کھاتا بھی نہیں اور مسلمان دھوکہ دیتا بھی نہیں. ہاں کوئی مشورے والے دینے آئے کوئی ساتھی کو کہ اس کو جوڑ لو تو الگ بات ہے. بغیر مشورے کے کتنا بھی بڑا بزرگ آدمی دکھے, اس کو ہم نہ یہاں اپنی جماعت میں جوڑیں گے, نہ وہاں جا کر کسی کو اپنے ساتھ جوڑیں گے. اب ہماری جماعت بن گئی, جب سفر شروع کریں گے تو یہیں سے دین پر چلنے کی مشق کرنا شروع کر دیں. مسجد سے نکل رہے ہیں تو آداب کا مذاکرہ کریں کہ مسجد سے نکلنے کے کیا آداب ہیں, کیا سنتیں ہیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ منزل پر پہنچیں گے وہاں جا کر دین پر چلنے کی مشق کریں گے. یہیں سے دین پر چلنے کی مشق شروع کر دیں. اگر 4 مہینے تک اس کی مشق ہوتی رہی تو ہم دین پر چلنے کے عادی ہو جائیں گے. اس لیے مسجد سے نکلتے ہی دین پر چلنے کی آداب کے مذاکرے کریں, سنت طریقے پر مسجد سے نکلیں. اور اللہ کے راستے میں ہم چلیں گے تو اب مسجد سے اسٹیشن جا رہے ہیں, کوشش یہ کریں کہ ہمارا پورا سفر پیدل ہو. پیدل, ارے بھائی کیوں پیدل ہوگا؟ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں اس لیے پیدل ہوگا. کہ جی نہیں, آپ اکثر نبیوں کی محنت دیکھو گے, نبی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پیدل چلا ہے. اکثر صحابہ کے آپ اسفار دیکھو گے, ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں وہ پیدل چلے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ہماری محنت نبیوں کے مشابہ ہو جائیں,
کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے دو دو کی جوڑی بنا دیں اور ان راستوں پر پیدل چلیں۔ ان راستوں پر بہت گناہ ہوئے ہیں، ان راستوں پر زمانہ گزر گیا، لوگوں نے اللہ کے نام نہیں لیے ہیں۔ جہاں اللہ کا غیر بولا جاتا ہے وہاں اللہ کی تسبیح پڑھنے کے فضائل آئے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے، بازاروں میں اگر کوئی چوتھا کلمہ پڑھے گا، ایک مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنے پر 20 لاکھ نیکیاں ملے گی۔ ان راستوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرنا ہے، اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہوئے، اس غرض سے تم چلے ہو تو اللہ پاک تمہارا چلنا بیکار نہیں کرے گا۔ اس لیے ان راستوں سے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے دو دو کی جوڑی بنا کر سیکھتے سکھاتے پیدل چلیں۔ اس لیے تو آپ حضرات بھی نیت کرو، اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو تو انشاءاللہ ہم اپنے عمل کو نبیوں کے مشابہ بنائیں گے۔ اس کے لیے انشاءاللہ پیدل چلیں گے۔ بھائی پیدل چلو گے؟ کون کون پیدل چلے گا؟ کل ماشاءاللہ زون کی جماعتیں پیدل چل کے آئی، 200 کلومیٹر، ایک چلے میں 250 کلومیٹر چلی، ایک جماعت 270 کلومیٹر چلی، پیدل چلی، ٹینٹ لے کر چلی ہے۔ اس لیے آپ حضرات بھی اس کی کوشش کریں، جب اسٹیشن پر پہنچو اس ترتیب پر ٹرین آ گئی ہو پہلے سے معلوم کر لو کہ ہمارا بوگی نمبر کون سا ہے، ہر ساتھی کو پتا ہو، سیٹ نمبر پتا ہو، تاکہ سکون کے ساتھ پوری جماعت وہاں جا کر بیٹھ جائیں۔ ہر ساتھی اپنا سامان خود اٹھائیں، دوسرے کے بھروسے پر نہ چھوڑیں۔ اگر دوسرے سے کے بھروسے پر چھوڑا تو آپ ڈبے میں ہوں گے، سامان اسٹیشن پر ہوگا۔ ہر ساتھی اپنا سامان خود اٹھائیں اور اپنا سامان سکون کے ساتھ سیٹ کے نیچے رکھ دیں، ہلا ہلی نہ ہو ٹرین میں۔ پھر اس کے بعد جب ٹرین چل پڑے تو اس کے بعد آپس میں مشورہ کر لو۔ آپ کا بہت لمبا سفر ہے تو اس لمبے سفر میں آپ مشورہ کر لو کہ خدمت میں کون رہیں گے، نمازیں کس وقت پڑھیں گے، کھانا کس وقت کھائیں گے، ہم جو وقت بچے گا اس میں تعلیم کا عمل کس وقت کریں گے، کیونکہ ڈبے میں اور مسافر بھی ہے۔ ہمارا پورا سفر ایسے ہوگا کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو حرج نہ ہو۔ اس کے لیے مشورے سے دو ساتھی طے کر دیں کہ مشورے سے خدمت کے دو ساتھی طے ہو گئے، اب کسی کی سیٹ یہاں ہے، کسی کی سیٹ فلاں جگہ ہے، کسی کی سیٹ فلاں جگہ، وہ دو ساتھی ادھر ادھر جا کر خدمت کریں گے۔ پوری ٹرین چہل پہل کرے گی تو ٹرین والے ہماری وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ ہم اپنے عمل سے اچھے اسلام کا ترجمان بنیں، ہماری کسی حرکت سے دین بدنام نہ ہو۔ نمازیں ایسے وقت میں پڑھنے کی ہم مشق کریں، کوشش کریں جس وقت اکثر مجمع آرام میں ہوتا ہے، ایسے وقت میں ہم نمازیں پڑھنے کا وقت طے کریں۔ لمبی لمبی قطاروں میں نمازیں نہ پڑھیں، دو دو آدمیوں کی جماعت بنا لیں، اور اگر قصر نماز ہے تو قصر پڑھیں اور مختصر پڑھیں تاکہ ہماری نمازوں سے کسی کو حرج نہ ہو۔ دو دو کی جوڑی بنا لیں، لمبی لمبی جماعتیں نہ بنائیں، اور وضو بھی جو کریں تو ڈبے کا جو پانی ہے وہ پورے ٹرین والوں کا پانی ہے، ہمارے اکیلے کا نہیں ہے۔ بقدرے ضرورت اس میں سے استعمال کریں اور باہر کا واش بیسن نہیں استعمال کریں۔ اگر ہر وضو کرنے والا وہ استعمال کرے گا، باہر پانی گرائے گا، پورا ڈبہ خراب ہو جائے گا۔ ہم بیت الخلا اندر بنے ہوتے ہیں، استنجا خانے، اس کے اندر واش بیسن ہوتا ہے، اس میں وضو بنائیں۔ برتن دھونے ہیں تو اسی میں دھوئیں اور بقدرے ضرورت پانی استعمال کریں، اس لیے کہ پانی ہمارا نہیں ہے، پورے ڈبے والوں کا پانی ہے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس طرح نمازیں، اس طرح کھانا، اور آسانی ہو تو ہم اپنے اعمال اس میں پورے کریں، موقع ہو تعلیم تھوڑی سی کر لیں، مگر سفروں میں حکایت صحابہ پڑھنے سے احتیاط کریں۔ فضائل نماز پڑھ لیں، فضائل قرآن کر لیں، آپس میں سیکھنا سکھانا کر لیں، غفلت نہ کریں، اور غفلت اس وقت نہیں ہوگی جب اپنے آپ کو عمل میں مشغول کرو گے، سیکھنے سکھانے میں مشغول کریں۔ اگر مشغول ہی نہیں کرو گے تو بیکار رہو گے، اور بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے، بیکاری معصیت کا دروازہ ہے۔ فارغ نہ رہیں، کچھ کام نہ ہو تو پڑھ کے سو جائیں مگر بیکار نہ رہیں۔ اس طرح سے اپنا سفر ہمیں دیکھ کرنا ہے۔ کوئی ایمان والے بھائی ہوں ان کی خیر خیریت پوچھ لو، غیر ایمان والے بھائی ہوں تو ہم ان کا اکرام کریں، مگر کھانے کے لیے ان کو اصرار نہ کریں۔ اس طرح ہمارا سفر پورا ہو۔ جب بستی میں پہنچے تو بستی میں پہنچ کر ہم لوگ بستی میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، یہ مسنون دعا ہے۔ اس کے بعد جب ٹرین بستی میں داخل ہو جائے تو آگے کی دعا پڑھو، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ یہ بڑی پاکیزہ دعا ہے، اے اللہ ہمارے لیے اس بستی میں برکت دے دے، اور اے اللہ ہمارے لیے حلال روزی کا تو انتظام کر دے، یہاں کے لوگوں میں تو ہماری محبت ڈال دے، یہاں کے بزرگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے۔ یہ مسنون دعاؤں کی برکت ہے، وہ جامع کلمات ہوتے ہیں، اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب ٹرین رک جائے تو اپنا سامان دیکھ لیں، ہر ساتھی اپنا سامان خود اتارے،
دوسرے کے بھروسے پر نہ رہیں. جس کے ذمہ اجتماعی سامان ہو وہ اہتمام سے خیال کر کے اس کو اتار لیں. جب سامان اتر گیا، سب نے دیکھ لیا، سامان بیچ میں رکھ لو اور نیت بناؤ کہ بھائی یہاں ہم کیوں آئے ہیں؟ کہ ہم 3 کاموں کے لیے یہاں آئے ہیں. ہر جماعت کو ہر بستی میں جا کر 3 کام کرنے ہیں. وہ نیت تازہ کر لو. بھائی کون سے 3 کام کرنے ہیں ہر جماعت کو؟ کہ سب سے پہلے ہم اپنی ذات کی اصلاح کے لیے آئے ہیں. ہماری زندگی سنت شریعت والی بن جائے، ہماری زندگی سنت اور شریعت کی پابند بن جائے. وہ زندگی سیکھنے آئے ہیں. ایک اپنی ذات پر محنت کرنا ہے. دوسرا اس بستی کے لوگوں کی بھی ہمدردی کرنے آئے ہیں کہ یہ بھی سنت شریعت والی زندگی سیکھنے والے بن جائیں. اس کے لیے یہاں سے بھی نقد جماعت بنانا ہے. تیسرا چند لوگ اللہ کے راستے میں جائیں گے، باقی تو بستی میں رہیں گے، وہ بھی یہاں دین کی محنت کرنے والے بنے. اس لیے ہر بستی میں ہمیں مسجد وار جماعت بنانی ہے. ہر جماعت کو یہ 3 کام کرنے ہیں. اس لیے پوری جماعت اپنے نیت کو دوہرا لے. پھر اس کے بعد مختصر اللہ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ بہت بڑے کام کے لیے ہم اس بستی میں آئے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، تو ہماری حمایت اور نصرت فرما اور ان کاموں کو تو ہمارے لیے آسان فرما. اللہ سے دعا مانگ لی. پھر اس کے بعد بستی سے اسٹیشن سے مسجد جانا ہے. جہاں بھی ہمارا ٹھکانہ ہو وہاں جانا ہے. کوشش کرو سامان اٹھا لو اور پیدل چلنا شروع کرو. آپ کا پیدل چلنا آپ کے قدموں کے نیچے اللہ فتنوں کو دبا دے گا، اور ہمارا پیدل چلنا ہمارے اندر کے باطل کو کاٹے گا. اور یہاں ان بستیوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرو گے، اس کے نور کے اثرات وہاں کی ظلمتوں کو کاٹے گا. اس لیے بھرپور کوشش کریں. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک مسجد سے دوسری مسجد، اسٹیشن سے مسجدیں، ہم انشاءاللہ پیدل چلیں گے. بھائی نیت کرتے ہو پیدل چلیں گے. ہمارا پورا سفر نبیوں کے مشابہت سے کرنا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا ہے. جب مسجد پہنچ جاؤ تو مسجد نظر آئے، اپنے سامان کو اچھے سے صاف کر لو. بیگ ہم نے ٹرین میں رکھے تھے، اسٹیشن پر رکھے ہیں، اس میں کچرا نہ ہو. ہم مسجد میں جائیں گے. اس دھرتی پر سب سے زیادہ عزت والی کوئی جگہ ہے، وہ اللہ کے گھر ہے. وہ اللہ کے گھر ہیں. اللہ نے دنیا میں سب سے پہلا اپنا گھر بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی. کہ اللہ کے گھر وہ یہ مسجد ہے، یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں کہ وہاں روزانہ بیت اللہ پر اترنے والی رحمتیں وہاں آتی ہے. ہم اس کو گندا نہیں کریں گے. اس لیے بیگوں کو صاف کرو اور مسجد میں لے کر جاؤ. ہمارا پورا سفر مسجد میں قیام کا ہوگا. اس لیے آداب مسجد اچھے سے سیکھ لیں. مسجد کے آداب کیا ہے وہ سیکھ لیں. اللہ کے گھروں میں باتیں نہیں کی جائے گی. مسجدوں میں ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے. مسجدوں میں ہمارے لیے سونا جائز نہیں ہے سوائے معتکفین کے. اس لیے ہم مسجدوں میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہیں گے. مسجد میں داخل ہوتی ہی سنت کی نیت سے داخل ہوں، سنت طریقے پر داخل ہوں، اور سامان کو صاف کر کے کونے میں رکھیں اور اس پر چادر ڈال دیں. تماشا نہ بنے ہمارا سامان. اور اس کے بعد 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لو. روایتوں میں آتا ہے علامت قیامت کی بات ہمارے نبی نے فرمائی کہ آخر زمانے میں لوگ ایسے آئیں گے کہ مسجدوں میں داخل ہوں گے اور اللہ کے گھر کا حق ادا نہیں کریں گے. پوچھا گیا اللہ کے گھر کا کیا حق ہے؟ تو فرمایا 2 رکعت تحیت المسجد ہے. اس لیے ہم اہتمام کریں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں. اس کے بعد امیر صاحب ہم کو مشورے کے لیے بلائیں گے تو مشورے کے لیے فوراً جمع ہو جاؤ. کوشش کرو کہ بستی والے اگر موجود ہوں ان کو بھی اپنے ساتھ بلا لو تاکہ بستی والے تمہاری فکروں میں شریک ہو جائیں. اگر بستی والے نہیں ہوں گے تو تمہاری الگ فکر ہے، بستی والوں کی الگ فکر ہے. ہم اور بستی والے ایک فکر کیسے ہو جائے اس کی فکر کرنا. خدا نہ کرے اگر بستی والے موجود نہ ہو تو بھی پھر آپ اپنا مشورہ کر لو. پھر ظہر کے بعد جب بستی والے آئیں تو ان کو پورا مشورہ سنا دو. تو اس مشورے میں آپ کیا کرو گے؟ کہ اس مشورے میں کوشش کرو، یہ پہلا ہی دن ہے، موٹے موٹے مشورے کے آداب بیان کر دے ذمہ دار تاکہ سارے ساتھیوں کو مشورہ کتنی بڑی چیز ہے اس کا پتہ چل جائے. ہمارے پورے سفر میں اجتماعی سارے اعمال مشورے سے کیے جائیں گے اور انفرادی اعمال امیر صاحب کی اجازت سے کیے جائیں گے. اس لیے مشورے کو لازم پکڑنا ہے تمام اجتماعی کاموں میں. جب مشورہ ہو گیا اس کے بعد 3 چیزوں کا مشورہ آپ کو کرنا ہے. ایک، ہمارے ساتھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ان کی اچھے سے اچھی تربیت کیسے ہو جائے اس کا مشورہ کرنا ہے. دوسرا، یہاں سے نقد جماعت کیسے بنے اس کا مشورہ کرنا ہے. اور تیسرا، یہاں مسجدوار جماعت بنے اس کا مشورہ کرنا ہے. بھائی تصویر منع ہے، بھائی تصویر منع ہے.
اس لیے آپ حضرات اس کی بھرپور کوشش کریں کہ ان 3 چیزوں کا مشورہ کریں، اس میں ہمارے ساتھیوں کی اچھی تربیت ہو جائے۔ اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مسجد کے 4 عمل ہیں، کوشش کریں کہ ان 4 عملوں میں ہمارے ساتھیوں کا وقت گزرے۔ اگر ان 4 اعمال میں ہمارے ساتھیوں کا وقت گزرے گا تو ان اعمال میں مشغول ہونا ہمارے ساتھیوں کی بہترین تربیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ کہ بھائی ہماری نبی علیہ السلام کی مسجد کے وہ 4 اعمال کون سے ہیں؟ کہ ان میں سب سے پہلا حضور کی مسجد کا جو عمل ہے، ایک ایک کے دل میں اللہ کی عظمت بٹھانا، دعوت اللہ ہے کہ جتنی اللہ کی بڑائی بولے گا اور جتنی اللہ کی عظمت کو سنے گا، اتنی دلوں میں اللہ کی عظمت آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھائی ہے، اللہ کی بڑائی بٹھائی ہے کہ جب حکم دینے والے کی عظمت دلوں میں آ جاتی ہے تو اس کا حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھیں کہ حکم دینے والے کو لوگ دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ مدرسے میں ہم دیکھتے ہیں ایک چپراسی کا حکم دینا اور ایک مدرسے کے محتمم کا حکم دینا۔ بچوں کے ذہنوں میں یہ مدرسے کے محتمم ہے، بچوں کے ذہنوں میں یہ اسکول کا پرنسپل ہے، تو اس کی بات عظمت سے لیتے ہیں۔ آج سب سے بڑی جو کمزوری ہوئی ہے، اللہ کا دھیان زندگیوں سے نکلا ہوا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کی بڑائی بولنی ہے، اللہ کی عظمت کو بولنا ہے، اللہ کی عظمت کو سننا ہے، اللہ کے دیکھنے والا ہونے کو بولنا ہے، سننا ہے، اللہ کے کرتا دھرتا ہونے کو بولنا اور سننا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اور نبی جی اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی بڑائی بولنی ہے، اتنی بولنی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں اللہ کا دھیان آ جائے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، اسے یہ دھیان آ جائے کہ 6 سال کی بچی دیکھ رہی ہے، 6 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے، وہ چوری چھوڑ دیتا ہے۔ زنا کرنے والے کو نظر پڑ جائے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ زنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس دن ہمیں اللہ کا دھیان آ جائے گا، ہمارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو جو محنت کرنی ہے اپنے اوپر، وہ اللہ کا دھیان زندگی میں پیدا کرنے کی محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمارے مسجد کے جتنے مذاکرے ہیں اس میں اللہ کی بڑائی لوگوں کو سنانی ہے۔ 5 نمازوں کے بعد کے بیانات میں 6 صفات کے دائرے میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت سنانی ہے۔ 5 ہمارے گشت ہیں، عمومی گشت ہے، خصوصی گشت ہے، تعلیمی گشت ہے، تشکیلی گشت ہے اور وصولی گشت ہے۔ ان 5 گشتوں میں ہمیں لوگوں کو اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی سنا کر ان کو اللہ کی تابعداری والی زندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس لیے ہر موقع پر ہمیں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو بولنا اور سننا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے زیادہ اپنے مجمع کو جو ہمیں مشغول کرنا ہے اللہ کی عظمت کو سننے کے لیے اور اللہ کی بڑائی کو بولنے کے لیے، تاکہ یہ دل اس کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں ساری اللہ کی عظمت سمجھانے کی آیتیں اتری ہے۔ جب اللہ کی عظمت دلوں میں آ گئی تو مدینہ منورہ میں جو احکام نازل ہوئے ہیں وہ ان دلوں نے قبول کر لیے۔ اس لیے اللہ کی عظمت بٹھانی ہے۔ دوسرا جو اپنے ساتھیوں کو ہمیں مشغول کرنا ہے سب سے زیادہ دعوت اللہ کے بعد، وہ تعلیم و تعلم میں، سیکھنے اور سکھانے میں، کہ بھئی اللہ کی عظمت دلوں میں آئی ہے، اللہ کے حکموں کے بات ماننے کی طبیعت تیار ہوئی ہے، تو وہ اللہ کے حکم کیسے پورے کیے جائیں گے اس کے لیے سیکھنا ہے۔ جہالت کے ساتھ عمل جو ہوگا وہ اللہ کے وہاں قبول نہیں ہے۔ ہر عمل کو سیکھ کر کرنا ہے۔ اس کے لیے دونوں قسم کا علم سیکھنا ہے، فضائل کا علم بھی سیکھنا ہے اور مسائل کے علم کو بھی سیکھنا ہے۔ بھئی فضائل کا علم کیوں سیکھنا ہے؟ تاکہ ان عملوں کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ بھئی نماز تو میں بعد میں پڑھوں گا، سب سے پہلے میرے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تلاوت تو میں بعد میں کروں گا، تلاوت کا میرے اندر شوق پیدا ہو جائے۔ میں صدقہ تو بعد میں دوں گا، سب سے پہلے صدقہ دینے کی عظمت میرے دل میں آ جائے۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی پر بھی سب سے پہلے فضائل کا علم اتارا ہے۔ اس لیے ہم سب ساتھی سیکھنے اور سکھانے میں ہم فضائل کے علم کو دھیان سے سنیں۔ یہ جو ہمارے فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی جو کتابیں ہیں، اس میں 5 قسم کی کہ ایمانیات میں ہم کیسے ہوں، عبادات ہماری کیسی ہو، ہمارے معاملات اور معاشرت اور اخلاق کیسے ہوں، 5 شعبوں میں ایمان والے کو اللہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے فضائل اس میں لکھے ہیں۔ اس لیے روزانہ ہماری صبح اور شام کی تعلیم ہوگی، ان تعلیم کو ہم اپنا توشہ بنائیں، زاد راہ بنائیں۔
اہتمام سے روزانہ صبح شام کی تعلیم میں بیٹھیں. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جب یہ تعلیم پڑھی جائے تو اس تعلیم کو تم اپنے لیے آئینہ بناؤ کہ جب تعلیم پڑھی جائے تو یہ سوچو کہ جو بات پڑھی گئی ہے وہ میرے اندر کیسی ہے, کتنی ہے. جب اس طرح سوچو گے تو پتا چلے گا کہ یہ جو میں جی رہا ہوں وہ اور جو کتاب میں لکھا ہے اس میں بہت انتر ہے. میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, میری زندگی میں یہ بھی نہیں ہے. آدمی ورنہ دھوکے میں رہتا ہے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں کمپلیٹ ہوں, میرے میں کوئی بھول نہیں ہے, مجھے کوئی سدھرنے کی یا سدھارنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب تعلیم پڑھی جائے, احادیث پڑھی جائے تو اپنے آپ کو ان تعلیم کے مقابلے میں تولتے چلے جائیں تو پتا چلے گا کہ یہ بھی میرے اندر نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. تو پھر باقی وقتوں میں ان چیزوں کو زندگی میں لانے کی مشق کرنا ہے. اس لیے صبح شام کی تعلیم اہتمام سے ہو. صبح کی تعلیم میں تھوڑی دیر آداب کا مذاکرہ کرنے کے بعد فضائل قرآن میں سے پڑھ کر سیکھنے سکھانے کے حلقے لگائیں. ہر آدمی کم سے کم اتنا قرآن صحیح کرے جتنا نماز کے لیے ضروری ہے کہ قرآن صحیح ہوگا نمازیں صحیح ہوگی, نمازیں صحیح ہوگی تو دعائیں قبول ہوگی, نمازیں صحیح ہوگی زندگی صحیح ہو جائے گی. اس لیے ہر آدمی اتنا قرآن صحیح کرے. پھر اس کے بعد تمام کتابوں میں سے نشان لگا لگا کر تھوڑا تھوڑا روز پڑھے. یہ 9 کتابیں ہیں, اس میں سے فضائل رمضان کے موقع پر, فضائل حج کو حج کے موقع پر, باقی تمام کتابوں میں سے صبح شام پڑھنا ہے. روزانہ صبح شام کی تعلیم میں تمام کتابوں میں سے تعلیم ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آخر میں 6 صفات کا مذاکرہ کریں. یہ 6 صفات کا جو مذاکرہ ہے یہ پورا دین نہیں ہے, مگر اس پر عمل کرنے سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے سارے ساتھیوں سے 6 صفات کا مذاکرہ کروائیں. دوپہر کی تعلیم میں صبح میں جو تعلیم باقی رہ گئی وہ تعلیم میں سے بقیہ حصہ دوپہر میں پڑھ لیں, اور اخیر میں 15 منٹ تعلیم میں سے بچا لیں. ان 15 منٹ میں آداب کا مذاکرہ کریں. کبھی مسجد میں رہنے کے آداب, کبھی کھانے کے آداب, سنتوں کا مذاکرہ کریں. کپڑے پہننے کی سنتیں, غسل کی سنتیں, وضو کی سنتیں, ہماری زندگی کے 24 گھنٹے کے جتنے اعمال ہیں صبح سے شام تک کے سارے اعمال کا مذاکرہ کریں. ایک دن اس کا کیا, دوسرے دن دوسرے کا, تیسرے دن تیسرے کا, یہاں تک کہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری سنتوں والی اور آداب والی بن جائے. اس لیے دوپہر کی تعلیم میں 15 منٹ اگر موقع ہو تو اس میں آداب کا مذاکرہ کریں. فضائل کو اس طرح سے لینا ہے. اور مسائل کو اگر ہماری جماعت میں کوئی مولانا صاحب ہیں تو ان کے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی کی پاکی ناپاکی, اپنی زندگی کے فرائض واجبات مستحبات, ان ساری چیزوں کو اگر ہماری جماعت میں کوئی مولانا صاحب ہے ان کے پاس بیٹھ کر اس کو سیکھنا ہے. اور اگر ہماری جماعت میں کوئی مولانا صاحب نہیں ہے تو جس مسجد میں ہم ٹھہرے ہوں وہاں مسجد میں امام صاحب ہوں, ان سے کہیں کہ مولانا صاحب ہماری جماعت آئی ہے, ہمارے پاس کوئی مولانا صاحب نہیں ہے, ہمیں یہ چیزیں نہیں آتی ہے, آپ ہمیں تھوڑا وقت فارغ کر کے یہ چیزیں سکھا دو. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد سب سے زیادہ وقت ہمارا دعوت اللہ میں, اس کے بعد تعلیم و تعلم میں لگے گا. روزانہ ایک سنت سیکھو گے 120 دنوں میں 120 سنت آ جائے گی. ایک آیت حافظ ایک قاری صاحب جیسے صحیح کرو گے 120 دن میں 120 تمہاری آیتیں ٹھیک ہو جائے گی. ایک دعا روزانہ سیکھو گے مسنون دعا 120 دعائیں تمہیں آ جائے گی. اس لیے دوسرا جو سب سے زیادہ وقت لگائیں گے وہ تعلیم و تعلم میں لگائیں گے. تیسرا وقت جو سب سے زیادہ ہم لگائیں گے وہ ذکر و عبادت میں لگائیں گے. ذکر و عبادت میں سب سے بڑا جو محتم بالشان عمل ہے وہ نماز ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز کا ہے. کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. نماز کو اچھے سے پڑھنے کی مشق کرنا ہے. ابھی ہماری زندگیوں میں نمازوں کی عظمت نہیں آئی. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا, اور نبی جی تم نماز انتظار والی پڑھو. اذا فرغت فانصب والى ربك فرغب, اپنے رب کی طرف ہمیں رغبت آنے لگے. انتظار والی نماز, اس لیے ہم کو اچھی خوش و خضوع والی نمازیں بنانے کی مشق کرنی ہے. اس لیے نماز کے آداب مستحبات سیکھنے ہیں. دعا ذکر میں سب سے بڑا عمل ایمان کے بعد کا جو فریضہ ہے وہ نماز ہے. نمازیں بنانے کی مشق کرنی ہے. نمازیں بن گئی اللہ کے غیبی خزانوں سے نفع اٹھانا آ جائے گا. جب نمازیں صحابہ کو ملی مارے خوشی کے جھومنے لگے کہ اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کی چابی مل گئی ہے. اس لیے ہر آدمی اپنے نمازوں کے بنانے کی مشق کریں. نمازوں کے بعد ہمارا ہر عمل سنت طریقے پر ہو, اس کو جان جان کر کرنے کی مشق کرنا ہے. اصل دین سنت طریقہ ہے. سنت اور شریعت پر آنے کی یہ محنت ہے. یہ ساری نقل و حرکت ایک طریقہ کار ہے.
یہ مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی وہ سنت پر آنا ہے، مقصد زندگی وہ شریعت والی زندگی بنانا ہے. یہ اس کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، یہ اصل نہیں ہے. اس لیے ہمارا ہدف ہو کہ ہمارا ایک ایک عمل سنت شریعت والا بنے. سنتوں کو جان جان کر ہر عمل کو سنت کی تابع داری والا بنانا ہے. تیسری چیز، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے قرآن کا حق پر حق ہے. کل قیامت کے دن اللہ کا کلام عرش کے نیچے ہوگا اور اللہ سے جھگڑا کرے گا، اے اللہ جس نے مجھے حق ادا کیا تو اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے اپنی رحمت میرا حق ادا نہیں کیا اللہ اپنی رحمت سے کاٹ دے. ہماری زندگیوں سے قرآن چھوٹا ہوا ہے. جو حافظ قرآن ہے روزانہ 3 پارے پڑھنے کی مشق کرے، جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ روزانہ 1 پارہ پڑھے، اور جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ اتنا وقت قرآن کے سیکھنے میں لگائے. چوتھی چیز، اللہ کے راستے میں نکل کر دعا ذکر میں صبح شام کی 3 تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے. تیسرے کلمے کی اور درود پاک کی اور استغفار کی صبح شام کے تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا ہے. ہم ابھی دعاؤں کے مانگنے کے عادی نہیں بنے ہیں. ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ ہم ابھی دعاؤں کے عادی بنے ہیں. میں 24 گھنٹے میں کتنی دیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں. اور نفل نمازوں کا اہتمام کریں، اور اس میں تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے. اس میں سب سے زیادہ قیمتی نماز رات کو اٹھ کر رونا ہے. اللہ آسمانوں پر آ کر پوچھتے ہیں، حل من سائل اعطی، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دے دوں؟ حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں بخشش کر دوں؟ حل من مسترزق، ہے کوئی روزی چاہنے والا؟ ان اعمال کا ہمیں اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. اس لیے تیسری جو ہماری مشغولی اللہ کے راستے میں ہوگی وہ اپنے ساتھیوں کو ہم دعا ذکر میں مشغول کریں گے. چوتھی چیز جو اللہ کے راستے میں ہمیں جا کر مشغول ہونا ہے وہ ہے خدمت کا عمل. بھئی خدمت کس کی؟ اپنی ذات کی خدمت خود کرنی ہے، کسی پر بوجھ نہیں بننا ہے. اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں اپنی پوری زندگی میں خود کے کام خود کرتے تھے، کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے. اس لیے پورے سفر میں اپنی ذات کی خدمت خود کرنی ہے. اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ذمہ دار کی خدمت کرنی ہے. بھئی ذمہ دار کی کیا خدمت کرو گے؟ اس کے سر میں تیل ڈالو گے؟ اس کے پیر دباؤ گے؟ یہ مصیبت زندہ نہیں کرنی ہے. کب ہم امیر کی خدمت کی ہے کہ جن فکروں کو لے کر ذمہ داری سے یہاں اس بستی میں آئے ہیں، نقد جماعت کیسے بنے، یہاں مسجد وار جماعت کیسے بنے، ہمارے ساتھیوں پر کیسے محنت ہو، ان فکروں میں امیر کا معاون بن جانا ہے تاکہ یہ کام امیر صاحب کے لیے آسان ہو جائیں. سر دبانا، سروں میں مالش کرنا، یہ مسجدوں میں تماشا نہیں کرنا ہے. اگر تم جسم سے خدمت لو گے تم خراب ہو جاؤ گے، دوسروں کی خدمت کرو گے وہ خراب ہو جائے گا. ہاں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی معذور ہے تو ہم جوان ہوگا اس کی بھی خدمت کریں گے اور بوڑھا ہوگا اس کی بھی کریں گے. اب خدمت لینے کا جذبہ نہ رکھیں، خدمت کرنے کا جذبہ رکھیں. اس لیے یہ چیز جماعتوں میں زندہ نہ کریں. تو ایک اپنی خدمت، ایک ذمہ دار کی خدمت، تیسرا ساتھیوں کی خدمت. ساتھیوں میں کوئی کمزور ہے، کوئی چھوٹی عمر کے ہیں، کوئی بڑی عمر کے ہیں، ہم ان کے معاون بنیں، ہم ان کے دکھ کے شریک بن جائیں. اور چوتھی چیز، اب بستی والوں کی خدمت، کہ مسجد میں ہم اپنا قیام ایسا کریں کہ ہماری وجہ سے مسجد والوں کو تکلیف نہ ہو. ان کی مسجد ہم ایسی نہ بنا دیں کہ جس کی وجہ سے ان کا دل دکھ جائے. ہم مسجد کو جیسا پایا اس سے اچھا بنانے کی کوشش کریں. مسجد چھوڑیں تو جیسی ہم نے پائی اس سے بہتر چھوڑ کر جائیں. ان چاروں کاموں میں اگر ہم نے اپنے ساتھیوں کو مشغول کیا تو یہ چاروں کام ہمارے ساتھیوں کی بہترین تربیت کا ذریعہ بنے گا. یہ چاروں عمل حضور کے مسجد کے اعمال ہیں. سب سے پہلے دعوت اللہ ہے، اس کے بعد تعلیم و تعلم ہے، تیسرا ذکر و عبادت ہے، اور چوتھا خدمت ہے. ان چاروں چیزوں میں آپ کو مشورہ کرنا ہے. جب مشورہ ہو جائے تو مشورے کے بعد آپ حضرات مشورے کے بعد فوراً 3 کام شروع کر دو. مشورہ ہونے کے بعد ایک تو تعلیم کا عمل تھوڑی دیر شروع کر دو. بستی والے آپ کو ملنے آئیں گے، بستی والوں کو پتا چل گیا کہ مسجد میں جماعت آئی ہے. اب بتاؤ جماعت بستر کھول کر سو جائے اور بستی والے آئیں گے اور جماعت سوئی ہوئی ہوگی تو سچ بچاؤ بستی والوں پر کیا اثر پڑے گا؟ تو ہم کسی نہ کسی عمل میں مسجد میں جا کر کوئی عمل سے اپنے کام کی شروعات کریں، سونے سے شروعات نہ کریں. دوسرا کام، اس بستی میں جا کر مشورے کے بعد فوراً خدمت کا عمل شروع کر دو. حضرت مولانا عشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بہترین جماعت وہ ہے جو اپنا کھانا خود بنائے. بہترین جماعت وہ ہے جو اپنا کھانا خود بنائے. اور یوں فرماتے تھے، بہترین بستی والے وہ ہیں جو جماعت کو کھانا نہ بنانے دے. ہم بہترین جماعت والے بنیں گے.
इसलिए हम किसी से सवाल नहीं करेंगे, तो अपना खाना खुद बनाएंगे। बस्ती वाले आपको मिलने आए, उससे पहले आटे में पानी डाल दो। बस्ती वाले आपसे मिलने आए, उससे पहले चावल को पानी में डाल दो। बस्ती वाले आकर कहेंगे आज की खिदमत हमारे जिम्मे, आप कह दो कि हमारा खाना पकना शुरू हो गया, इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ खाओगे, वरना दिल का सवाल शुरू हो जाएगा। हम अल्लाह के रास्ते में न जबान का सवाल करेंगे न दिल का सवाल करेंगे। इसलिए दूसरा काम फौरन शुरू कर दो। इसके लिए बेहतरीन शक्ल यह है, एक वक्त का कच्चा राशन आपके साथ होना चाहिए। एक वक्त का कच्चा राशन साथ लेकर चलो। दो काम हो गए, एक मस्जिद में अमल शुरू कर दो, दूसरे खिदमत वाले खिदमत का काम शुरू कर दें। मशवरे के बाद तीसरा अमल, उस बस्ती में खुसूसी मुलाकात का निजाम शुरू कर दो। भाई खुसूसी मुलाकात हमारे हजरत फरमाते हैं 3 तबकों पर मुलाकात में फौरन भेज दो। एक उस बस्ती के उलमा की मुलाकात, एक उस बस्ती के तबलीग वालों की मुलाकात, और एक उस बस्ती के बाअसर लोगों की मुलाकात। क्यों कि वो इस बस्ती के बड़े हैं, उनमें सबसे पहले उस बस्ती के उलमा हैं। हम एक बहुत बड़े काम के लिए यहाँ आए हैं। उस बस्ती के जो उलमा हैं वो अहलुल्लाह लोग हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ हो गई, हमारा काम आसान हो जाएगा। इन उलमा की खिदमत में सिर्फ और सिर्फ दुआ के लिए हाजिर होंगे, उनकी तश्कील नहीं करेंगे, उनकी तश्कील के लिए नहीं जाएंगे, और उन उलमा के वक्त की रियायत के साथ जाएंगे, उनके खाली वक्त में जाएंगे, उनको हम परेशान नहीं करेंगे। और उनकी मुलाकात में जाने को इबादत तस्वुर करेंगे कि ये नबियों के वारिस है, उनकी ज़ियारत इबादत है। हम इधर इबादत के तस्वुर से इनकी खिदमत में जाएंगे और इनसे दुआ की गुजारिश करेंगे कि हम एक बहुत बड़े काम के लिए आए हैं, आप दुआ फरमा दे, अल्लाह हमारे काम को आसान कर दे। इस तरह इनकी तवज्जो को हम अपने साथ लेंगे। उस बस्ती के जो दीन की मेहनत करने वाला मजमा होगा, उनको हम मुलाकात में जाएंगे, उनसे ये कहेंगे कि माशाल्लाह हम इस बस्ती में आए हैं, हमें पता चला कि ये सारी चहल पहल अल्लाह ने आपकी बरकत से चलाई है, आपने जो फिक्रें चलाई है उन फिक्रों को लेकर हमारी जमात आई है। अगर आप तशरीफ लाते हैं, हम और आप मिलकर आगे की शक्ल सोचेंगे, तो हम उनकी अगर कमजोर भी वो हो चुके हों तो मनफी बात नहीं करेंगे। तीसरी, उस बस्ती के बाअसर लोग होंगे जिनका बस्ती पर होल्ड है, जो उनके साथ मजमे जुड़े हुए हैं, वो चाहे दुनियादार हो या और किसी मसले में वो बड़े हुए हों, हम उन सब की मुलाकात करेंगे। क्योंकि किताबों में यूं लिखा, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, बस्तियां जो होती है वो अपनी चौधरियों के ताबे होती है। अगर ये बड़े आपके साथ हो गए, काम आसान हो जाएगा। इसलिए उनसे उनके पास जाकर उनकी दुनिया की बुराई बयान नहीं करना है, न उनको दुनिया की हकारत बयान करनी है। ये अल्लाह की तकदीर है, अल्लाह ने उनको बड़ा बनाया है। हम तो ये कहेंगे कि हाजी साहब, अल्लाह ने आपको दुनिया का बड़ा बनाया, हम तो चाहते हैं अल्लाह आपको आखिरत का भी बड़ा बना दे। हमारी जमात फला इलाके से आई है और ये फिक्र लेकर आई है, हमने सुना माशाल्लाह आपका आप यहाँ बाअसर हैं, अगर आप तशरीफ ले आते हैं, हमारी और आपकी फिक्र एक होकर इस बस्ती में चहल पहल हो जाएगी, काम हो जाएगा और ये आपके नामा-ए-अमाल का हिस्सा बन जाएगा। हम चाहते हैं आप भी तशरीफ ले आए। इस तरह ये 3 काम फौरन मशवरे के बाद हमें करने हैं। उसके बाद जोहर की नमाज का वक्त होगा, बस्ती वाले आएंगे, जिनके जिम्मे जोहर के बाद ऐलान है वो ऐलान अच्छे से करें। इस मस्जिद की सबसे पहली ये हमारी दावत है, हमारा ऐलान करने वाला भागते दौड़ते ऐलान न करे, सुकून के साथ ऐलान करे और मजमा को मुतवज्जे करने वाला ऐलान करे। उसके बाद जिसके जिम्मे जोहर की बात है वो जोहर की बात मुख्तसर सुन्नतें करके मजमे को खामोशी से जोड़ लें। मस्जिद में खड़े होकर शोर न मचाएं, हाँ भाई आ जाओ, हाँ भाई, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों को खलल डालना मना है, लोगों को नमाजों में हरज नहीं डालेंगे। हमारा मुतकल्लिम खड़ा हो जाए और खामोशी से मजमे को करीब करें। जमात के साथी हर नमाज के बाद बिखर कर सुन्नतें पढ़ें, जो जहां बैठा है वहीं से मजमे को करीब करें। शोर न करें मस्जिदों में, भाई आ जाओ, भाई करीब हो जाओ, शोर न करें। लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजों को हरज डालना मना है। नमाज पढ़ता हो तो तिलावत करना भी आहिस्ता करने का हुक्म है। हम कैसे चिल्लाएंगे? इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता मजमे को जोड़ लें। मजमा जुड़ गया तो मजमा जुड़ने के बाद हम जमात का तारुफ करवाएं। हम क्यों आए हैं, हम आपसे क्या चाहते हैं? भाई हम दीन सीखने आए हैं और हम कौन हैं? तो हमारी जमात में भी ताजिर लोग हैं, हमारी जमात में फला फला मशगलों से मशगूल रखने वाले लोग हैं। हम भी फारिग नहीं थे, लेकिन दीन सीखना कितनी जरूरत की चीज है, उसको सीखने के लिए आए हैं। हम यहाँ क्या चाहते हैं?
ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مبارک دین کی چہل پہل یہاں بھی ہو جائے، یہاں سے بھی نقد جماعت بنے، یہاں سے بھی لوگ اللہ کے راستے میں دین سیکھنے جائیں۔ اس کے لیے ہم آپ کا تعاون چاہتے ہیں۔ اس نصرت پر اللہ آپ کو کیا دیں گے، اس کے فضائل سناؤ، اور اس کے بعد ان کو نصرت کا تقاضا کرو۔ جو لوگ تیار ہو جائیں ان کے نام لکھ لو۔ پھر اس کے بعد آپ کو نقد جماعت بنانی ہے۔ 2 دن آپ ایک مسجد میں ٹھہرو گے یا 3 دن، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرنا ہے۔ زیادہ ٹھہرو گے تو پھر مسجد کی بے حرمتی جماعتوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ 2-3 دن میں احتیاط اچھی ہے، 2-3 دن بہت ہو گیا، پھر آگے بڑھ جاؤ۔ آپ نے کوئی کام شروع کیا ہے تو بھرپور کوشش کرو کہ 2-3 دن میں وہ کام سمیٹ لینا ہے۔ اس بستی میں کیا کام کرنا ہے، اس 2-3 دن میں اس بستی میں رہنے والے ایک ایمان والے کی ملاقات کرنی ہے، اور ملاقات کر کے تشکیلی محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ کی 12 آدمیوں کی جماعت ہے، 16 آدمی 15 آدمیوں کی جماعت ہے، 2-2 کی جوڑی بنا دو، اور 2-2 کی جوڑی بنا کر تشکیلی محنت شروع کر دو، ملاقاتوں کی محنت شروع کر دو۔ اور مردوں کی بھی فکر کرو، اور اس بستی کی مستورات کی بھی فکر کرو، بچوں کی بھی ان کو فکر دلاؤ۔ مردوں کو مسجد کی سطح پر جوڑنے کی فکر کرو۔ اور اگر تمہاری جماعتوں میں ایسے بات کرنے والے متکلم ہیں جو مستورات میں بات کرتے ہیں، ان بستیوں میں اگر تعلیم کے حلقے نہیں ہیں یا مستورات کا کام نہیں ہے، تو ان مستورات کے اوکانوں پر پتہ نہیں کب اللہ رسول کی بات پڑی ہوگی۔ موقع ہو اگر آپ کی جماعت میں ایسے بات کرنے والے ہوں تو ان مستورات کو جماعت کر کے ان سے اللہ رسول کے کچھ بات کر لو، ان کو آخرت کی فکر دلا دو، ان کو اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے بچوں کو دین کی تعلیم کی فکر دلاؤ کہ وہ اپنے مکتب کی فکر کریں، کہ ہم بڑوں کی بھی فکر کریں، چھوٹوں کی بھی فکر کریں، اور مستورات کی بھی ہم فکر کریں۔ بھائی گھرانہ تو مرد اور عورت اور بچے سے بنتا ہے، تو ہمیں یہ ساری فکریں وہاں کرنی ہیں، لیکن 2-3 دن میں یہ ساری باتیں ہمیں سمیٹ لینی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد تعارفی بات ہو گئی، اب ملاقاتوں کا نظام بنا لو۔ جتنا خالی وقت ہو اجتماعی وقت کے علاوہ، اجتماعی اعمال کے علاوہ، اس کو ملاقاتوں میں لگاؤ، تشکیلی محنت میں لگاؤ۔ پھر تعلیم کا وقت ہو تعلیم میں آ جاؤ، دوران تعلیمی گشت کرو۔ مسجد کے باہر جو لوگ فارغ بیٹھے ہوں ان کو بلا کر مسجد میں لاؤ، تاکہ ان کا یہ خالی وقت مسجد کے اعمال میں گزرے۔ اس میں گھروں پر نہیں جانا، لوگوں کی دکانوں پر نہیں جانا، فارغ لوگ جو بیٹھے ہوں ان کو وصول کر کے لانا ہے۔ پھر عصر کے بعد اگر گشت کرنا ہے تو گشت کی بات کر کے کوشش کرو کہ پورے محلے کو کور کر لو، اور 10-10 آدمیوں کی جماعت بناؤ، 3 آدمی کی، 5 آدمی کی، 7 آدمی کی نہیں۔ حضرت مولانا اسر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے، اگر کوئی تمہیں حرج نہیں ہے تو گشت کی جماعت 10 آدمیوں کی بننی چاہیے۔ ہاں کوئی بازار کا ایریا ہے، کوئی اپارٹمنٹ ہے، تنگ گلیاں ہیں، تو پھر وہاں 5 کی 7 کی بنا لی، الگ بات ہے، ورنہ 10-10 آدمیوں کی جماعت بناؤ، آداب گشت بیان کر کے جماعتوں کو ملاقاتوں میں بھیجو۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد مختصر بات کرنی ہے، ساری باتیں ہماری 6 نمبر کے دائرے میں ہوگی، ہم 6 نمبر کے باہر نہیں جائیں گے۔ 6 نمبر کے دائرے میں ہم اپنی بات کر کے نقد تشکیل کریں۔ اب آپ کی جماعت صبح سے پھر رہی ہے تشکیلی محنت کے لیے، تو ایک جماعت صبح سے پھر رہی ہے، اس نے کتنی ملاقاتیں کی ہوگی؟ اگر ایک جماعت آدھے گھنٹے میں 1 ملاقات کرتی ہے تو یہ تو ظہر سے لے کر مغرب تک پھری ہے۔ کسی نے 5 ملاقاتیں کی ہوگی، کسی نے 10 ملاقاتیں کی ہوگی۔ آپ کی جماعت کی 5 جوڑیاں بنی، 6 جوڑیاں بنی، 7، تو ایک بستی میں 25 ملاقاتیں، 40 ملاقاتیں ہو چکی ہوگی، اس میں 5, 10, 15 آدمی نقد تیار ہو چکے ہوں گے۔ اب جو نقد تیار ہو چکے ہیں نا، آپ کی صبح سے شام تک کے اس پھرنے کے اثرات عمومی بیان میں پڑیں گے، آپ کی قربانی کے اثرات بیان پر پڑیں گے۔ تو بیان کرنے کے بعد اب کہو، ہاں بھائی بتاؤ نقد کون تیار ہے؟ اب تو صبح سے شام تک آپ پھرے ہو نا، تو اب یہ مجمع کھڑا ہوگا جو صبح سے شام تک تم تشکیل کر کے آئے، یہاں سے کھڑا ہوگا، ایک یہاں سے کھڑا ہوگا، اور ہوتے ہوتے 10-15 آدمی کھڑے ہوں گے۔ اب آپ کی جماعت یہ بن گئی۔ رات کو ان کی بیگ کی وصولی کرو، اور پھر صبح میں ان کو روانگی کی بات کر کے روانہ کر دو۔ بہت آسان ہے جماعت بنانا، بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے جو پھریں، صبح سے شام تک جماعت پھری ہی نہیں، اور شام کو بیان میں کہہ رہی ہے، ہاں بھائی بتاؤ نقد تیار، کون نقد تیار ہے؟ تو بھائی کوئی جماعت الماری میں رکھی ہوئی ہے، وہاں سے نکال کر دے دیں گے، یا کوئی زمین سے اگ جائے گی۔ وہ تو جو جماعتیں پھرتی ہے ان جماعتوں کو یہ نقد جماعتیں ملتی ہے۔ اب ایک جماعت جا کر آئی، چلے میں جا کر آئی، میں نے ان سے پوچھا کتنی جماعتیں وصول کی؟ انہوں نے کہا 11 جماعتیں چلے کی وصول کی، 70 جماعتیں 3 دن کی وصول کی، 2 جماعتیں 4 مہینے کی وصول کی، کہ صبح سے شام تک وہ جماعتیں پھری ہے۔ اس لیے ہمیں پھرنا ہے، جو خالی وقت بچے اجتماعی عمل کے علاوہ۔ اگر مان لو پہلے دن جماعت مکمل نہیں ہوئی تو جس طرح صبح سے شام تک پہلے دن پھرے، ابھی ہمارے پاس دوسرا دن بھی باقی ہے، پھر دوسرے دن پھرو۔
اگر پہلے دن میں 2-5 آدمی مل گئے پھر دوسرے دن 2-5 آدمی مل جائیں گے. ہدف بنا لو, اس بستی سے نقد جماعت بنانی ہے. انشاءاللہ اس طرح 2-3 دن اس بستی میں قیام کرو گے, ہر بستی سے نقد جماعت بنے گی. اس طرح سے صبح سے شام تک ہمیں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے. اور جب رات کا وقت آئے تو رات میں اگر کوئی کام ہے تو کام کر لو, اپنے معمولات باقی رہ گئے ہیں, تسبیحات باقی رہ گئی ہے, یا اس کے علاوہ تلاوت باقی رہ گئی ہے, وہ ساری پوری کر لو. اور پوری کرنے کے بعد فوراً آرام کرنے کی فکر کرو. ہمارے نبی علیہ السلام نے عشاء کے بعد خالی جاگنے سے منع کیا ہے. یہ مقام پر بھی کوئی آدمی نہ جاگے, سفروں میں بھی نہ جاگے. اگر جلدی سو گیا تو آخر رات کا اٹھنا نصیب ہو جائے گا. اور آخر رات کا اٹھنا یہ بزرگوں کا شیوا ہے, یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. آخر رات میں اٹھے بغیر کوئی بزرگ نہیں بن سکتا. اس لیے آخر رات میں اٹھیں. اللہ پہلے آسمان پر آئے ہوئے ہیں, اللہ پوچھتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا. اس وقت ہم کہیں اللہ ہم مانگنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تہجد کی نماز لمبی لمبی ہوتی تھی, رکوع لمبا, سجدہ لمبا, قیام لمبا. پہلی 2 رکعت مختصر پڑھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر 8 رکعتیں تہجد کی پڑھتے تھے. کبھی 6 بھی پڑھی ہے, کبھی 12 بھی پڑھی ہے, کبھی 4 بھی پڑھی ہے. رکوع بھی لمبا, سجدہ بھی لمبا, قومہ بھی لمبا, جلسہ بھی لمبا, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیر مبارک پر ورم آ جاتا تھا. اچھا وقت لے کر تہجد میں اٹھیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, کہ تمہارے نفس کی رگڑائی کے لیے رات کا اٹھنا بڑا بھاری ہے اور اللہ سے راز و نیاز کے لیے بہترین وقت ہے. کوئی نہیں میں ہوں اور میرا اللہ ہے, تو اس میں راز و نیاز کرنا ہے. یہ وہ کر سکے گا جو جلدی سوئے گا. مولانا الیاس فرماتے تھے اللہ کے مخلوق پر 1 گنا محنت کرو, اللہ پر 10 گنا محنت کرو. یہ راتوں کے اٹھ کر مانگنا ہے. اس طرح سے صبح سے شام تک اپنے آپ کو لگانا ہے. ان کاموں میں لگتے ہوئے 4 کام اللہ کے راستے میں بالکل نہیں کرنے ہیں. یہ کرنے کی چیزیں ہو گئی. جیسے ایک بیمار آدمی, اس کی کچھ دوائی ہوتی ہے, یہ دوائی پینی ہے, یہ پرہیز کی چیزیں ہیں, ان سے پرہیز کرنا ہے. تو جو چیزیں جن سے پرہیز کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کہ 4 چیزیں اللہ کے راستے میں جا کر نہیں کرنی ہے. سب سے پہلے زبان کا سوال نہیں کرنا ہے. ہم مقام پر ہو کے کہیں بھی ہوں, ہم سوال نہیں کریں گے. ہاتھ پھیلانے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے, اوپر کا ہاتھ اللہ کو پسند ہے دینے والا. کتابوں میں آتا ہے جو آدمی سوال کا ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس پر غریبی کے دروازے کو کھول دیتے ہیں. اس لیے پورے سفر میں سوال نہیں کرنا. دوسرا, دل کا سوال نہیں کرنا. اس کو اشراف کہتے ہیں. دل کا سوال کیسے ہوتا ہے کہ بھائی اس آدمی کی ملاقات میں گئے, وہ چائے کی ہوٹل پر کھڑا ہے, تو دل میں آیا چلو وہیں جا کر مل لیں, ملاقات بھی ہو جائے گی, وہ چائے بھی پلا دے گا. کہ یہ دل کا سوال ہے. ہم دل کا سوال بھی نہیں کریں گے. تیسری چیز, ہم اللہ کے راستے میں جا کر کیا نہیں کریں گے؟ کہ تیسری چیز, اللہ کے راستے میں جا کر فضول خرچی نہیں کریں گے. جو چیز 1 روپے میں ہوتی ہے وہاں 1 روپیہ اور 5 پیسہ نہیں لگائیں گے. فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بتایا گیا ہے. 1 دودھ کی تھیلی میں کام ہو جائے گا, 2 دودھ کی تھیلی استعمال نہیں کریں گے. ہماری زندگیوں میں فضول خرچیاں داخل ہو چکی ہے. اس 4 مہینے میں ایسی مشق کرنی ہے کہ زندگی کے سارے شعبوں سے فضول خرچی نکل جائے. اس لیے تیسرا, فضول خرچی نہیں کریں گے. چوتھی چیز, کسی کی چیز اس کی بغیر اجازت کے نہیں لیں گے. یہ جھگڑے کا دروازہ ہے. ساتھی کی چیزیں پڑی ہوئی ہے, ان کی بغیر اجازت کے استعمال کرنا شروع کیا, یہ دلوں کو پھاڑ دیتا ہے, دلوں میں کدورت پیدا کر دیتا ہے. یہ 4 چیزیں اللہ کے راستے میں نہیں کریں گے. اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 چیزیں نہیں بولیں گے. 4 چیزیں نہ انفرادی میں بولیں گے, نہ اجتماعی میں بولیں گے. ان 4 چیزوں سے پرہیز کریں گے. سب سے پہلے کون سی چیز ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم سیاست کو, پالیٹکس کو نہیں بولیں گے. نہ انفرادی میں بولیں گے, نہ اجتماعی میں بولیں گے. ہم پالیٹکس کو نہیں بولیں گے. دوسرا, ہم کیا نہیں بولیں گے؟ کہ دوسرا, ہم حالات حاضرہ کو نہیں بولیں گے. کیا چل رہا ہے وہ نہیں بولیں گے. ہم کیا بولیں گے؟ ہمیں کیا چلانا ہے وہ بولیں گے. ہمیں اللہ والی زندگی چلانی ہے وہ بولیں گے. ہمیں نبیوں والی زندگی چلانی ہے وہ بولیں گے. ہم حالات حاضرہ کیا چل رہا ہے وہ نہیں بولیں گے. تیسرا, امراض امت کو نہیں بولیں گے. امت میں کیا کیا بیماریاں ہیں وہ نہیں بولیں گے. اس کو تو بولنا بند کر کے دفن کر دیں گے. تو حضرت عمر فرماتے تھے امیت الباطل بترک ذکرہ, باطل کو دفن کر دو اس کا تذکرہ چھوڑ کر. آج سب سے زیادہ ہم باطل کے تذکرے کرتے ہیں, امراض امت کے تذکرے ہم کرتے ہیں.
ابھی تو بات بھی شروع نہیں کی اور بات شروع کرنے کے بعد فوراً شروع کرتے ہیں، ہاں بھائی آج کل تو یوں، ارے بھائی 1000 کا مجمع نہیں جانتا تھا، میرے بولنے سے سب جاننے والا بن گیا، سب کو میرے بولنے نے پہچان کروا دی، میں کیا بولوں گا کہ مجھے جو زندہ کرنا ہے وہ بولوں گا۔ اس لیے امراض امت ہم نہیں بولیں گے، جو چیزیں زندہ کرنی ہے وہ بولیں گے، اس کو اتنا بولو کہ وہ چیزیں دب جائیں اور جو چیزیں زندہ کرنی ہے وہ زندہ ہو جائے۔ اس لیے امراض امت نہیں بولیں گے، حالات حاضرہ نہیں بولیں گے، سیاست ہم نہیں بولیں گے، اور چوتھی بات ہم مسئلے مسائل نہیں بتائیں گے۔ 4 مہینے لگنے کے بعد مفتی نہیں بن جائیں گے، نہ کرسی پر مفتی بنیں گے نہ نیچے مفتی بنیں گے۔ ہم انفرادی میں بھی مسئلے نہیں بتائیں گے، اجتماعی میں بھی نہیں بتائیں گے، ہم مفتی نہیں ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آئے گا اس کو مقامی علماء کی طرف متوجہ کریں گے، اگر جماعت میں اہل علم ہیں وہ بھی ان کو مقامی حضرات کی طرف متوجہ کر دیں کہ بھائی دیکھو مقامی مفتی صاحب کے پاس اب چلے جاؤ، ہم مسئلے مسائل نہیں بتائیں گے، ہم مقام پر بھی نہیں بتائیں گے، مقام پر اہل علم کے پاس ہم بھیجیں گے، ہم مفتی تھوڑی ہے تو مسئلے بتائیں گے، تو ہم مفتی نہیں بن جائیں گے۔ یہ چاروں کام اللہ کے راستے میں نہیں بولنے ہیں۔ 4 چیزوں میں کم سے کم وقت لگانا ہے تاکہ ہمارا وقت بچ جائے۔ اگر ان 4 چیزوں میں وقت نہیں لگایا تو وہ 4 چیزیں آپ کا وقت کھا جائے گی۔ اس میں سب سے زیادہ جو کم سے کم وقت لگانا ہے، کھانے پینے میں کم سے کم وقت لگانا ہے، ورنہ اگر چوکنے نہیں رہے، کھانے بیٹھے کھانا تمہارا آدھا گھنٹہ کھا لے گا، پینے بیٹھے چائے کے پیالے آدھا گھنٹہ کھا جائے گی۔ ارے بھائی کھانا ہی وقت کھا گیا، چائے کھا گئی وقت، پھر کام کب کریں گے؟ اس لیے سلوٹوں میں یہ ضرورت ہے پوری کرنی ہے، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، آپس کی بات چیت نہیں کرنی ہے، ضرورت کی بات چیت سلوٹوں میں پوری کر دو۔ آپ کو اس بستی میں بہت کام کرنا ہے، ہلکے لگا کر باتوں میں لگ گئے تو پھر ایک تو مسجد ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں منع ہیں، پھر اس کے بعد پتہ نہیں مجلسوں میں تیری میری ایران تران کی ہوگی، اللہ کے راستے میں غیبتیں ہوگی، وہ غیبت بڑا گناہ ہے، اس لیے مجلسیں نہیں لگانی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر مسجد کے باہر کسی ضرورت سے جانا ہے فوراً سلوٹوں میں کام پورا کر کے واپس مسجد میں آ جاؤ، اس لیے کہ بہترین جگہ مسجد ہے، مسجد ایمان والوں کی جگہ ہے، مسجد میں ایمان والے کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، مسجد میں آنے والوں کے ایماندار ہونے کی گواہی دینے کی بات کی گئی۔ بازار سب سے بدترین جگہ ہے، اس لیے بازاروں میں وقت نہیں گزارنا۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ایک آپس میں مختلف گھرانوں کے مختلف خاندانوں کے لوگوں ایک دوسرے کے مزاجوں کی رعایت کرنی ہے، ایک دوسرے کی قدر کرنی ہے، چھوٹے ہیں ان پر شفقت کرنی ہے، بڑے ہیں ان کا احترام، ان کی عزت کرنی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے سفید بال والوں کی قدر کرنا وہ اللہ کا احترام کرنا ہے۔ اس لیے ہر جماعت میں چھوٹے بڑے ہوں گے، ایک دوسرے کی قدر کرنی ہے، اور ایک ایسی دنیا قائم کرو اللہ کے راستے میں نکل کر کہ ہماری دوستی ہمارے اللہ سے ہو جائے۔ ابھی ہماری دوستی ہمارے اللہ سے نہیں ہوئی ہے۔ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک ایسی دنیا قائم کرو کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، ہم سب سے کٹ جائیں، یہاں امی ابا بھائی بہن بیوی بچے سب کو یہاں اللہ کے حوالے چھوڑو۔ سفر کی دعا میں ہے اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو سفر میں ساتھی ہو جا، اور گھر میں اللہ کو خلیفہ بنا کر جاؤ، والخلیفۃ فی الاہل، وہاں جا کر جاتے ہوئے ان سب کو اللہ کے حوالے کر کے جاؤ۔ اب کون ہوگا کہ تم ہوں گے اور تمہارا اللہ ہوگا۔ اس دل کو اللہ کے غیر سے خالی کرو تاکہ اللہ آ جائے۔ ابھی تک ہم نے اس دل میں پتہ نہیں کس کو بھرا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے فرمایا رضی اللہ عنہ سے، اے ابو بکر اس دل میں اب جگہ نہیں ہے، اگر جگہ ہوتی اے ابو بکر تجھے دوست بناتا، لاتخذتک خلیلا، تجھے دوست بناتا۔ ہم سب کو یہیں چھوڑ کر جائیں، ان سب کو ہمیں کون سی چیز نہیں چھوڑنے دیتی؟ موبائل نہیں چھوڑنے دیتا۔ اس لیے گزارش ہے، اتنی بڑی آپ قربانی دے رہے ہیں، امی کو چھوڑ رہے ہیں، ابا کو چھوڑ رہے ہیں، بھائی بہنوں کو چھوڑ رہے ہیں، وطن کاروبار کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے موبائلوں کو یہیں چھوڑ کر جائیں۔ موبائل ہمیں یکسو تو نہیں ہونے دیتا بلکہ ہمارے خروج کو گندا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جن بھائیوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں، ہم موبائل میں دیکھنے اور نہ دیکھنے کی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اگر ہم ان نہ دیکھنے کی چیزوں کو دیکھنے لگے تو جس راستے کی نیکی بڑی اس راستے کا گناہ بھی بڑا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم سے گناہ ہوں گے، اس لیے ایک تو ہمارے گناہ نہیں چھوٹیں گے، دوسرا موبائل اکثر عملوں کی ناقدری کرواتا ہے، اور جب عملوں کی ناقدری ہوتی ہے
अमल की तौफीक सल्ब हो जाती है। आप भी नमाज में घंटी बजी तो उसको घंटे का इतना ध्यान रहता है कि नमाज के बाद वजीफा नहीं पढ़ता, तस्बीह नहीं पढ़ता, जेब में से मोबाइल निकाल कर देखता है कि किसका फोन आया था। नमाज की तस्बीह भूल जाता है। तालीम में बैठा है, फोन आता है, तालीम के हल्के को छोड़कर चला जाता है, ये भूल जाता है मैं नबी की बातें सुन रहा हूँ। तिलावत में बैठा है और फोन आया, तिलावत को बंद करके फोन उठाता है। भाई तो लोगों से बात करने के लिए अल्लाह से बात करने को छोड़ देता है। हम इस जिंदगी के आदी हो चुके हैं, तो मोबाइल हमसे बहुत गुनाह करवाता है। रात को जल्दी सोने नहीं देता, और जब रात का सोना खत्म हो गया तो सुबह में उठने भी नहीं देता। रात अल्लाह का नाम लेकर सोना था, ये मोबाइल देखते देखते सो रहा है। अब सुबह में उठना, क्या सुबह उठने की लज्जत खत्म हो गई, क्या अब उठा ही नहीं जाएगा। लैसत तफरीत फिल नौम वल बल तफरीत फिल यक़ज़ा। कसूर इसका नहीं है कि देर से उठा है, कसूर ये है कि देर से सोया है। तो मोबाइल अब हमारे निकलने को गंदा करता है। ऐसे समझो कि एक आदमी ने बिरयानी बनाई और कुत्ते ने आकर मुंह मार दिया। इतने अच्छे अमल से दिन भर रहे और मोबाइल ने उसमें गंदगी कर दी। इसलिए सब नियत करो कि इंशाअल्लाह मोबाइल को साथ लेकर नहीं जाएंगे। भाई कौन कौन नियत करता है? अल्लाह तौफीक दे और दुआओं का एहतिमाम करें। बाकी जो मजमा घरों को जा रहा है, ये मुबारक जिंदगी उनको भी सीखनी है और जल्दी से जल्दी सीखनी है। अगर ये जिंदगी ना सीखी और बगैर सीखे चले गए तो पता नहीं किस साल में दुनिया से जाएंगे। इसलिए हम सब नियत करें कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम 2026 में ये जिंदगी सीखने के लिए हम भी जल्दी जल्दी 4-4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। जाओगे इंशाअल्लाह? कौन कौन नियत करता है? बाकी तब तक अपने मकाम पर माशाअल्लाह अपने मोहल्लों में दीन की मेहनत हो रही है। जब तक हमारा जाना न हो उस दीन की मेहनत में मशगूल करना है, नमाजों का एहतिमाम करना है, कमाइयों की शक्लों को अच्छी बनाना है, अपने मामलत माशरत को साफ करते हुए जिंदगी गुजारनी है। तो जब तक हम यहाँ रहेंगे, आमाल की हिफाजत के साथ रहेंगे, फिर अल्लाह के रास्ते में जाएंगे तो वो मुबारक जिंदगी हमें सीखना मिल जाएगी। भाई सब करोगे? कौन कौन नियत करता है? अल्लाह ने तौफीक में कबूल करो।